زندگی کا سب سے دردناک لمحہ وہ نہیں ہوتا جب کوئی تمہیں دھوکہ دیتا ہے، بلکہ زندگی کا سب سے دردناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب سب تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور تم اکیلے رہ جاتے ہو۔ تب ہمارا دل چلاتا ہے اور بولتا ہے سب اپنے تھے، پھر سب پرائے کیسے ہو گئے؟ تو اس وقت اللہ بھی فرماتا ہے میں ہوں نا، تو تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ انسان بھی عجیب چیز ہے، جب اس کا مطلب ہوتا ہے، جب اس کا کام ہوتا ہے تو وہ سب کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی کام ختم ہوا تو وہ تعلق کم کر دیتا ہے، رابطہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، چاہے انسان کسی بھی حالات میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا رخصت آنکھوں کا آنسو بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو گرانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو گرا کر اٹھانا چاہتا ہے، گرا کر یہ سمجھانا چاہتا ہے، اسے یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہے، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم انسان اکثر جب ہمارے پاس، ہمارے نزدیک کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم تب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر ہم اپنی کامیابی پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس کامیابی کے سٹرگل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر موقع پر یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ زندگی میں لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ وقت کے بعد نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، لیکن صرف اللہ ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ وہ تب بھی تھا جب تو مسکرا رہا تھا، وہ تب بھی تھا جب تو رو رہا تھا، وہ اب بھی ہے جب تو سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ حالانکہ انسان اکیلا نہیں ہوتا، ہم صرف دیکھ نہیں پاتے، اس لیے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی امیدیں اللہ کے سوا انسانوں کے ساتھ لگا لی ہیں۔ ہم اپنی امیدیں انسانوں کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں کہ میرا کام تو یہ انسان چاہے تو ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی تمام تر امیدیں انسانوں سے وابستہ کر لیتے ہیں، حالانکہ سکون صرف اور صرف رب کے پاس ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں۔ انسان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا انسانوں کے لیے۔ آپ جب بھی اللہ سے دعا کریں گے وہ ضرور سنے گا، کیونکہ اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ آپ رو لیں، گڑگڑا لیں، تھک جائیں، گر جائیں، لیکن کبھی رکیں مت۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے ایک دفعہ مجھے پکار کے تو دیکھ۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کے اندر ایک نئے رنگ بھر دیتا ہے، اس کو پہلے سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی لوگ آپ کو ایک عرصے کے بعد
فون کر کے یا مل کے آپ کا حال احوال پوچھتے ہیں، تب آپ کے ذہن میں بھی ایک بات آتی ہے کہ یار اس نے تو کبھی مجھ سے ایک میسج تک ایک کال تک نہیں کی، اور آج اچانک اس نے کیسے رابطہ کر لیا۔ حالانکہ اس کا حال پوچھنے کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی بات اپنا مطلب آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ غفور الرحیم ذات ہے جو تب آپ کو یاد کرتی ہے جب اللہ کو آپ کی نہیں، آپ کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جب خاموشی سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں نا اور میں ہی کافی ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں، جب ہم اپنی ماں سے کچھ چیز مانگتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، اپنی تکلیف اپنی ماں کو بتاتے ہیں، تو ماں کے بس میں نہ بھی ہو تو وہ ہمارے زخم پر مرہم ضرور رکھتی ہے۔ تو سوچیں، جو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے، وہ انسان کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تو اب جب بھی آپ خود کو تنہا محسوس کریں، جب لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو گھبرائیں مت، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔